پہلے اس نے اپنا خواب بتایا، اس کے بعد دادا اعظم کے بند لفافے کا ذکر کیا، پھر ایک پراسرار شخص کا الو کا پنجرا دے جانے کا تذکرہ کیا، پھر یہ بتایا کہ اس لفافے میں سے کیا نکلا۔ اس کے بعد الو کے خون کی کہانی سنائی اور یہ بتایا کہ خون آلود قدموں کے نشان کہاں جا کر ختم ہوئے ہیں۔ افضل کے ہوش اڑ گئے۔ چند گھنٹوں میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ اسے ان واقعات کی زیادہ فکر نہ تھی، لیکن یہ بات کالے کمرے پر ختم ہو رہی تھی۔ سب سے تشویشناک بات یہ تھی، افضل نے جب سے یہ مکان خریدا تھا اور اس مکان کو خریدے ہوئے 7-8 سال ہو گئے تھے، ابھی تک کوئی خوف میں مبتلا کر دینے والا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کالے کمرے کو وہ سرے سے بھلا چکا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ سابقہ مالک کا مکان کوئی توہم پرست شخص تھا۔ خواہ خوف میں مبتلا ہو کر اس نے سستے داموں اپنا مکان فروخت کر دیا۔ یہاں سیب وسیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تانیہ کی اس ہوشربا داستان اس کے ہوش واقعی اڑا دیے تھے۔ وہ حالہ فرزانہ کے کمرے سے نکل کر کالے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے ان خون آلود قدموں کے نشان کو بغور دیکھا۔ وہ واقعی اس دروازے پر آ کر ختم ہو گئے تھے۔ پھر وہ ان قدموں کو غور سے دیکھتا ہوا پنجرے تک پہنچا۔ اس نے مرے ہوئے الو پر ایک نظر ڈالی اور ان قدموں کے نشان کے تعاقب میں چلا۔ تانیہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ خالہ فرزانہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ تانیہ، کیا آپ نے ان قدموں کے نشان کو غور سے دیکھا ہے؟ افضل نے سوال کیا۔ جی دیکھا تو ہے۔ اس شخص نے جوتے نہیں پہنے ہوئے، ننگے پاؤں ہے۔ یہ بات کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ شخص ننگے پاؤں ہے۔ افضل نے خون آلود پیر کے نشان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے۔ وہ کیا بھائی؟ تانیہ نے پرتجسس لہجے میں دریافت کیا۔ یہ ایک پیر کا نشان ہے، افضل نے بتایا۔ ایک پیر کا نشان؟ تانیہ کچھ الجھ سی گئی۔ میں سمجھی نہیں بھائی۔ یہ شخص ایک ٹانگ کا ہے، افضل نے انکشاف کیا۔ یہ سن کر تانیہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک ٹانگ کا؟ وہ سہم کر بولی۔ یہ آپ نے کیسے پہچانا؟ یہ بات بس اتفاق سے میرے ذہن میں آ گئی، افضل نے تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں سے وہاں تک جتنے بھی قدموں کے نشان ہیں، یہ سب ایک پیر کے ہیں، اور یہ دایاں پیر ہے، کیونکہ ان نشانوں میں انگوٹھے کا نشان پیر کے بائیں جانب ہے۔ اگر یہ دونوں پیروں کے نشان ہوتے تو انگوٹھے کا نشان پیروں کے دونوں جانب ہوتا۔ اس شخص کا بایاں پیر نہیں ہے۔ بھائی آپ نے خوب پہچانا، باقی یہ سارے کے سارے ایک پیر کے نشان ہیں، تانیہ نے افضل کو سراہتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ایک سوال اٹھتا ہے۔ وہ کیا؟ افضل نے پوچھا۔ اگر یہ شخص ایک ٹانگ کا ہے تو پھر کسی بیساکھی یا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوگا؟ ہاں ظاہرہ، افضل نے تائید کی۔ تو پھر پیر کے ساتھ بیساکھی کا نشان کیوں نہیں ہے؟ ہاں واقعی، افضل نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ بات بھی غور طلب ہے۔ بھئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیساکھی یا لاٹھی خون آلود نہ ہوئی ہو۔ تانیہ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، افضل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس مکان کی کہانی سناتے ہوئے سابقہ مالک مکان نے ایک ملنگ قسم کے شخص کا تذکرہ کیا تھا، جو چاندنی راتوں میں 6 فٹ اونچی دیوار پر ایک ٹانگ سے رقص کیا کرتا تھا۔ اس وقت وہی ایک ٹانگ کا ملنگ افضل کو یاد آ گیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ تانیہ کی توجہ اس ملنگ کی طرف دلائے، لیکن وہ کچھ سوچ کر رہ گیا۔ اب یہ معاملہ خاصا سنگین صورت اختیار کر گیا تھا، لیکن صورتحال کی سنگینی کو تانیہ کے سامنے گہری کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے دردانہ کو آواز دے کر حکم دیا۔ دردانہ، سارے کام چھوڑ کر یہ خون صاف کر دو۔ اور صاحب جی، اگر آپ پنجرے سے اس الو کو نکال کر باہر پھینکتے تو میں یہ پنجرا بھی دھو دوں۔ وہ بولی۔ ٹھیک ہے۔ افضل سمجھ گیا کہ دردانہ اس مرے ہوئے الو سے ڈر رہی ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھا۔ اس نے پنجرے کو پیر سے ذرا کھسکایا۔ خشک فرش پر بیٹھ کر اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور ہاتھ ڈال کر الو کا پھیلا ہوا پر پکڑ کر افضل نے اس الو کو باہر کھینچ لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس مرے ہوئے الو کو برابر والے خالی فلیٹ کی طرف اچھال دے گا۔ ابھی وہ الو کا پر پکڑ کر کھڑا ہی ہو رہا تھا کہ ایک زبردست پھڑپڑاہٹ کی آواز آئی۔ الو کا بازو افضل کے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس منظر نے سب کو دمبخود کر دیا۔ وہ الو افضل کے ہاتھ میں بری طرح پھڑپڑایا۔ جیسے ہی افضل کی گرفت ڈھیلی ہوئی، وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر اڑتا ہوا چھت کی طرف پرواز کر گیا۔ تانیہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ دردانہ بھی بری طرح چلائی۔ افضل نے اپنے حواس پر قابو رکھا۔ وہ ایک دم کہکہا مار کر ہنسا۔ ہم بہت زندہ تھا۔ یہ کیا ہوا؟ تانیہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ کچھ نہیں، افضل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاتھوں کے طوطے اڑنے کی بجائے آج ہاتھوں کے الو اڑ گئے ہیں۔ آپ کو مذاق سوجا؟ میری جان پر بنی ہے۔ دردانہ، فٹافٹ یہ خون دھو ڈالو۔ افضل نے تانیہ کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور بغیر مزید بات کیے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ یہ دوسرے دن شام کی بات ہے۔ تانیہ سامنے والے گھر میں اپنی دوست عمیرہ سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ افضل اپنے دفتر میں تھا۔ گھر پر خالہ فرزانہ اور دردانہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ یہ وہی وقت تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ دردانہ نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ سامنے وہ پراسرار شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ جیسے غصے میں تھا۔ اس نے دردانہ کو دیکھ کر بڑے خشک لہجے میں کہا، ہمارا پرندہ واپس کر دو۔ پرندہ؟ اچھا وہ الو؟ وہ تو جی مر گیا۔ دردانہ نے جلدی سے کہا، نہیں جی وہ تو اڑ گیا۔ ترکش کو ایک امانت دی گئی تھی، بڑے افسوس کی بات ہے۔
کہ وہ اس کی حفاظت نہ کر سکی؟ ہاں جی، دردانہ منہ کھول کر رہ گئی۔ وہ آزاد ہو گیا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، اس پراسرار شخص نے بدستور تیکھے لہجے میں کہا۔ اپنی ترکش بیوی کو بلاؤ۔ ہے جی، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ دردانہ بوکھلا گئی تھی۔ تمہاری تانیہ بیوی کہاں ہے؟ وہ تو جی گھر پر نہیں ہے۔ جانتا ہوں، ان سے کہنا اب میری ملاقات ان سے صحرا میں ہوگی۔ لاؤ وہ خالی پنجرہ میرے حوالے کر دو۔ اچھا جی، آپ ٹھہرے، میں لاتی ہوں۔ دردانہ بہت تیزی سے وہ پنجرہ اٹھا لائی۔ وہ نزدیک کی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ یہ لیں جی۔ اس پر اسرار شخص نے وہ پنجرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر ہاتھ اونچا کر کے پنجرے کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور جانے کے لیے مڑا۔ وہ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ بی بی سے میں کیا کہوں کہ کون آیا تھا؟ کالا چراغ۔ اس پر اسرار شخص نے جاتے جاتے مڑ کر کہا، میرا پیغام دینا مت بھولنا۔ نہیں جی، دردانہ نے یقین دلایا۔ ہاں، ان سے کہنا کہ کوئی صحرا میں ان کا منتظر ہے، یہاں وقت برباد نہ کریں۔ اچھا جی، کہہ دوں گی، دردانہ نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ پھر وہ خالی پنجرہ گھماتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ دردانہ نے فوراً گیٹ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد وہ گیٹ بند کیا خاموشی سے کھڑی رہی، پھر اس نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا۔ وہ جا چکا تھا۔ اچانک ہی بارش شروع ہو گئی اور وہ بھی بہت تیز۔ بڑی موٹی موٹی بوندیں پڑنا شروع ہوئیں اور پھر یہ موٹی بوندیں موسلا دھار بارش میں تبدیل ہو گئیں۔ تانیہ کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ بارش کا نظارہ کرنے کے لیے پچھلی گیلری میں چلی گئی۔ پیچھے جو مکان تھا اس کے احاطے میں ایک آم کا درخت لگا ہوا تھا، جس سے مکان کا پچھلا حصہ کافی ڈھک گیا تھا۔ آم کے درخت پر پڑتی ہوئی بوندیں اور ہوا کے زور پر شاخوں کا ہلنا تانیہ کو بہت بھلا لگتا تھا۔ وہ گیلری میں کھڑی بس یہی نظارہ کیا کرتی، یا پھر وہ سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف آ کر کھڑی ہو جاتی اور سامنے بنے مکانوں کو دیکھا کرتی۔ اس مکان میں نظارے بہت تھے، کیونکہ یہ 3 طرف سے کھلا ہوا تھا۔ ایک طرف خالی پلاٹ تھا تو دوسری طرف ایک ایسا زیر تعمیر مکان تھا جس کی صرف بنیادیں بھری ہوئی تھیں۔ ان دونوں پلاٹوں کے بعد اگرچہ مکان بنے ہوئے تھے، لیکن وہ خالی پلاٹ اور زیر تعمیر مکان والی سائٹ پر بہت کم جاتی تھی۔ ان خالی زمینوں کو دیکھ کر اس کے دل میں جانے کیوں ویرانی سی پھیل جاتی تھی۔ آدھے گھنٹے تک دھواں دھار بارش ہونے کے بعد کچھ ہلکی ہو گئی۔ وہ پھر اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے کمرے میں آ کر میوزک لگا دیا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دردانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی ٹرے تھی، پکوڑے اور چائے۔ دردانہ نے نعرہ لگایا، واہ دردانہ واہ، تمہارا کوئی جواب نہیں۔ تانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ دردانہ نے ٹرے بیڈ پر ہی رکھ دی۔ تانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پکوڑے بہت مزے کے تھے۔ پھر یہ برسات، اس موسم میں ان پکوڑوں کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ بی بی، پکوڑے اور لاؤں؟ دردانہ نے پوچھا۔ تانیہ نے پکوڑوں سے بھری پلیٹ پر نظر ڈالی۔ ابھی اس نے 2-3 پکوڑے کھائے تھے۔ پکوڑے اسے بہت پسند تھے، لیکن اتنے پکوڑے وہ کہاں کھا سکتی تھی بھلا؟ وہ ہنس کر بولی، دردانہ خیر تو ہے، یہاں تجھے میرے علاوہ کوئی اور بھی نظر آ رہا ہے؟ آئے بی بی، ایسا نہ بولے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، ابھی بڑی بی بی کو دینے ہیں پکوڑے، صاحب تو ابھی آئے نہیں، آ جاتے تو وہ بھی کھا لیتے گرما گرم۔ دردانہ کے جانے کے بعد یوں ہی دروازے کو دیکھتی رہی۔ دروازے کو دیکھتے دیکھتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اندر آیا ہے۔ یہ اس کی عجیب عادت تھی۔ وہ بیٹھے بٹھائے اپنے ارد گرد کسی اور محلوق کو محسوس کرنے لگتی۔ وہ اکثر یہ بات کہتی بھی تھی کہ گھروں میں انسانوں کے ساتھ کوئی اور محلوق بھی رہتی ہے۔ اس محلوق کے بارے میں اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا۔ ٹھوس تو دور کی بات ہے، اس کے پاس کوئی سیال ثبوت بھی نہ تھا۔ وہ بس پانی پر لکیر بناتی تھی اور اسی اندیکھی لکیر کے ذریعے وہ دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ وہ ایک طاقتور تخیل کی مالک تھی۔ بے حد حساس ہونے کی بنا پر دیوار پر رینگتی چھپکلی کی سرسراہٹ بھی محسوس کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے وہ اس طرح کی بات بھی کرتی، بھئی دیکھو، کرسی پر بیٹھنے سے پہلے پوچھ لیا کرو، کبھی کوئی اس پر بیٹھا نہ ہو۔ سننے والا اگر وہمی طبیعت کا ہوتا تو بیٹھے بیٹھے رک جاتا، اور اگر ذرا بہادر ہوتا تو اس کے جملے سے محظوظ ہوتا اور کرسی پر بیٹھی اندیکھی شخصیت سے یہ کہہ کر، بھائی تم اٹھ جاؤ، اب مجھے بیٹھنا ہے، ہنستا ہوا بیٹھ جاتا۔ غیر انسانی محلوق کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دھیان اس بند کمرے کی طرف چلا گیا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھے، اس کمرے کا تالا کھولے اور اندر چلی جائے۔ اندر جا کر دیکھے تو صحیح، اس میں کیا ہے؟ الو کا خون، قدموں کے نشان، زخمی الو کا اڑ جانا، دادا اعظم کا لفافہ، بند کمرہ، اس پر لٹکا ہوا تعویذ، ان سب چیزوں نے اسے سخت الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کی پرتجسس طبیعت اسے اس بات پر اکسا رہی تھی کہ وہ کسی طرح اس کالی دیواروں والے کمرے میں داخل ہو جائے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے کی چابی کس کے پاس ہے۔ اس نے سوچا اس سلسلے میں خالہ فرزانہ سے بات کرنا چاہیے۔ چابی اگر اس گھر میں ہوئی تو انہیں ضرور معلوم ہوگا کہ کہاں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی جلدی 2-4 پکوڑے اور کھائے، چائے پی اور فوراً نیچے بھاگی۔ خالہ فرزانہ کے بیڈ روم میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ افضل بیٹھا خالہ سے باتیں کر رہا ہے۔
اسے دیکھ کر دونوں نے خوشامدید کہا۔ آؤ تانیہ، خالہ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ بارش کا مزہ لے رہی ہیں آپ؟ افضل نے ہنس کر کہا۔ مجھے بارش بہت پسند ہے، میرا جی چاہتا ہے ایسی بارش میں نہاؤں۔ تو نہاؤ، کس نے روکا ہے؟ ارے افضل، کیا بات کر رہے ہو؟ خالہ فرزانہ نے تنبیہ کی۔ ہرگز نہیں، بیمار ہو جاؤ گی۔ سن لیا بھائی، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ ارے تانیہ، اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں بلوانے والی تھی، خالہ فرزانہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابھی میں افضل سے یہی بات کر رہی تھی۔ کیا خالہ؟ وہ دردانہ بتا رہی تھی کہ وہ موا کالے کپڑوں والا پھر آیا تھا اپنا الو واپس لینے۔ الو تو اسے ملا نہیں، خالی پنجرا لے گیا اور ساتھ میں آئندہ ملاقات کا وقت دے گیا، افضل نے معنی خیز تبسم کے ساتھ کہا۔ جی بھائی، وہ کہہ گیا ہے کہ صحرا میں ملے گا، تانیہ نے بڑی سادگی سے کہا۔ پتہ نہیں کون شخص ہے، میں نے تو آج تک اسے دیکھا نہیں۔ آپ تو اس سے ملنے کے لیے صحرا کا رخ کرنا پڑے گا، افضل نے کہا۔ اللہ نہ کرے افضل، تم فضول باتیں بہت کرتے ہو، خالہ فرزانہ نے افضل کو پیار سے ڈانٹا۔ بھائی ایک بات تو بتائیں، تانیہ نے موضوع تبدیل کیا۔ جی فرمائیے، افضل نے پوچھا۔ اس کالی دیواروں والے کمرے کی چابی کہاں ہے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ کیوں، خیریت؟ خالہ فرزانہ ایک دم سہم گئی۔ اے تانیہ، یہ اچانک تمہیں چابی کا خیال کیسے آیا؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ چابی کہاں ہے مجھے خود یاد نہیں ہے، وسیم صاحب چابی مجھے دی بھی تھی یا نہیں؟ 7-8 سال ہو گئے مکان خریدے، اب کچھ یاد نہیں۔ ویسے بھی جب یہ بات وسیم نے مجھے بتا دی تھی کہ اس کمرے کو کبھی کھولنا نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کمرے کی چابی کے بارے میں زیادہ تردد نہ کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وسیم نے چابی مجھے دی ہی نہیں۔ ہاں نہیں دی تھی چابی، ویسے ہم نے مانگی بھی نہیں، خالہ فرزانہ نے تائیدی بیان دیا۔ چابی کے بارے میں اس انکشاف نے کہ وہ گھر میں موجود نہیں بڑا مایوس کیا۔ کمرے میں جانے، اسے اندر سے دیکھنے کی خواہش میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی باقاعدہ اس کے کان میں آ کر کہتا تھا کہ آؤ تانیہ، چلو وہ کمرہ دیکھ لو۔ رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تو اس نے ٹی وی بند کر کے ڈیک کھول لیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی، بجلی کی چمک کھڑکی کے پردوں سے دکھائی دے جاتی تھی، بادل گرج رہے تھے، خوف کی ایک ہلکی سی لہر اس کے جسم میں سرائیت کر رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی، دھیمی آواز میں موسیقی بج رہی تھی اور یہ اس کا پسندیدہ کیسٹ تھا۔ اسے سنتے سنتے وہ سو جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا، کیسٹ سنتے سنتے جانے کب اسے نیند آ گئی۔ رات کے 2 بجے کا عمل ہوگا اور بارش بند ہو چکی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالنا چاہا، مگر جگ تو خالی تھا۔ آج دردانہ پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ اس نے جگ اٹھایا اور دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگی تاکہ نیچے رکھے فریج سے پانی لے کر آ جائے۔ نیچے پہنچی تو اس کا خیال بدل گیا۔ اس نے جگ ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑا اور اس بند کمرے کی طرف بڑھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے پیاس کی وجہ سے اس کے گلے میں کانٹے سے چبھ رہے تھے، مگر اب پیاس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس پراسرار کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ اس کمرے کے نزدیک پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالہ فرزانہ پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ آؤ تانیہ آؤ، مجھے معلوم تھا تم یہاں ضرور آؤ گی۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے کا سوچ رہی تھی کہ خالہ فرزانہ بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکی، جیسے وہ اسے مارنا چاہتی ہیں۔ بے وقوف لڑکی، جو اپنی زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ ٹھہر جا، میں تجھے بتاتی ہوں۔ خالہ کو اپنی طرف لپکتے دیکھ کر وہ پلٹ کر بھاگی، پھر وہ کسی چیز سے الجھ کر گری تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر پایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ پر نظر ڈالی، وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر تھوڑا سا پانی پیا۔ اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ اٹھ کر واش روم گئی۔ وہاں سے نکلی وہ خیال جو شام سے دل میں بار بار آ رہا تھا۔ اچانک اس نے پھر سر اٹھایا، کوئی اسے اس بات پر اکسا رہا تھا کہ وہ اٹھ کر نیچے جائے۔ باہر اب بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اس کے دل میں نیچے جانے کا خیال شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ تب وہ بے اختیار ہو کر اٹھی اور کسی سحر زدہ معمول کی طرح آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ رات کے سناٹے میں جھینگروں کے بولنے کی آوازیں بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب وہ اس بند دروازے کے سامنے پہنچ گئی، جس کے ہینڈل میں کالے دھاگے اور کالے کپڑے میں لپٹا ایک تعویذ لٹکا تھا۔ تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ تب بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، ارے واقعی یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ اس کی زبان سے ٹھیک ہی ارے نکلا تھا۔ ایک طویل عرصے سے اس دروازے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ مقفل ہے، لیکن وہ مقفل نہ تھا۔ تانیہ نے جیسے ہی تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر ہینڈل کو گھمایا تو وہ فوراً گھوم گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے سردی کی ایک تیز لہر آئی۔ سخت ٹھنڈی ہوا تھی، جیسے اندر ایک ساتھ کئی ایئر کنڈیشنز چل رہے ہوں۔ سردی کی لہر کے ساتھ ہی خوف کی لہر بھی آئی، جو سیدھی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ دل کپ کپا اٹھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ کیفیت چند لمحوں میں ہوئی۔ اس سے پہلے تانیہ پر خوف کی کیفیت کی بجائے شوق کی کیفیت طاری تھی۔ شام ہی سے کوئی اسے دروازے کی طرف کھینچ رہا تھا۔
پھر رات کو جب وہ خواب سے چونک کر اٹھی تو دروازے پر جانے والی خواہش نے شدت اختیار کر لی اور وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس پر اسرار دروازے پر آ کھڑی ہوئی اور پھر اس نے بے دھڑک ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھلتے ہی خوف چمگادڑ بن کر اس کے جسم سے چمٹ گیا۔ وہ تھرا اٹھی۔ اس نے فوراً دروازے کا ہینڈل اپنی طرف کھینچ لیا۔ دروازہ ہلکی سی کٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ اس وقت وہاں کون ہوتا بھلا؟ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی زینے کی طرف آئی اور پھر جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتی اوپر پہنچی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دروازے سے پست لگا کر ہانپنے لگی۔ تبھی بڑے زور سے بجلی چمکی، بادل گرجے اور ایک دم موسلادھار بارش ہونے لگی۔ فضا بڑی ہولناک سی ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنے بیڈ کی طرف آئی اور دھم سے کٹے ہوئے شتیر کی طرح اس پر گر پڑی۔ کچھ دیر اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر جگ اٹھایا اور اسی سے منہ لگا کر 2 گھونٹ پانی پیا، پھر سیدھی لیٹ کر چھت کو حالی نظروں سے گھورنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بڑا عجیب تجربہ تھا۔ یہ اس کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ دروازہ اس طرح کھلا مل جائے گا۔ وہ اس کمرے کے اندر جانے کی خواہش تو رکھتی تھی، کیونکہ دادا اعظم نے اس دروازے کی تصویر بنا کر اس کے خواب کو اس دروازے سے منسلک کر دیا تھا، اس لیے وہ اس پراسرار دروازے کی چابی تلاش کر رہی تھی۔ جب چابی کے بارے میں سے کوئی واضح معلومات حاصل نہ ہو سکی تو وہ مایوس سی ہو گئی تھی، لیکن سورج ڈوبتے ڈوبتے اس کی مایوسی پر تجسس اور شوق غالب آتا چلا گیا، جیسے وہ کسی ندیدہ محلوق کے اثر میں آ گئی ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیر انسانی محلوق نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور گن پوائنٹ پر اغوا کر کے کسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس نادیدہ محلوق نے تانیہ کو اس طرح جکڑ لیا کہ وہ بے بس ہو کر اس کا حکم مانتی چلی گئی۔ تب اس پر منکشف ہوا کہ وہ پراسرار دروازہ کھلا ہوا ہے، لاک نہیں ہے۔ یہ جانے کے باوجود کہ دروازہ مقفل نہیں ہے، وہ اندر نہیں جا سکی۔ اندر جانا تو دور کی بات ہے، وہ دروازہ کھول کر دیکھ نہ سکی۔ ذرا سا دروازہ کھلتے ہی ایسی ٹھنڈی ہوا آئی کہ خدا کی پناہ۔ اس کمرے میں تو کھڑکیاں بھی نہیں تھیں، پھر بھی اس قدر ٹھنڈی ہوا۔ اس تجربے سے یہ تو فائدہ ہوا کہ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ دروازہ مقفل نہیں ہے۔ یہ بات وہ خالہ فرزانہ اور افضل بھائی کو بتائے تو وہ کتنے حیران ہوں گے، شاید خوفزدہ بھی ہو جائیں۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اس راز کو راز ہی رہنے دے، کسی کو نہ بتائے کہ دروازہ کھلا ہے اور دن میں موقع پا کر خاموشی سے اندر چلی جائے۔ اسی طرح کی باتیں سوچتے سوچتے کوئی 3 بجے کے قریب اسے نیند آ گئی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی تو صبح جلدی اٹھنے کا سوال ہی نہ تھا۔ دردانہ کئی بار اوپر کے چکر لگا گئی تھی، ہر بار اسے دروازہ بند ملا تھا۔ تانیہ کے بارے میں خالہ فرزانہ کئی مرتبہ پوچھ چکی تھی، انہیں ہر بار یہی جواب ملا تھا، بڑی بی بی وہ سو رہی ہیں، دروازہ اندر سے بند ہے۔ تب انہوں نے مجبوراً اپنے بیڈ پر ہی ناشتہ منگوا کر لیا، اپنے بٹوے سے دوبارہ پان نکال کر بھی کھا چکی تھی، اخبار بھی پڑھ لیا تھا، مگر تانیہ کے اٹھنے کی خبر ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 9:30 بجے کے قریب افضل دفتر جانے سے پہلے نے اللہ حافظ کہنے آیا تو خالہ فرزانہ کو وقت کی سنگینی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹائم پیس پر نظر ڈالی۔ 9:30 بج رہے تھے۔ انہوں نے بڑی بے چینی سے آواز لگائی، دردانہ۔ دردانہ ان کے کمرے ہی کی طرف آ رہی تھی۔ آواز سن کر وہ باہر ہی سے بولی، آئی بڑی بی بی۔ کمرے میں آئی تو وہاں افضل کو بھی کھڑا پایا۔ اچھا خالہ، میں چل رہا ہوں، اللہ حافظ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ بڑی بی بی وہ دودھ پھٹ گیا، دردانہ نے خبر سنائی۔ وہ یہ خبر دینے کے لیے ہی ادھر آ رہی تھی کہ خالہ فرزانہ نے اسے آواز لگا دی تھی۔ ہائے! خالہ فرزانہ نے بڑا سا منہ کھول کر اس طرح اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جیسے دودھ نہ پھٹا ہو، بم پھٹ گیا ہو۔ ارے یہ تو نے صبح ہی صبح کیا خبر سنا دی، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہائے افضل، ذرا 1 منٹ ٹھہرو، یہ کہہ کر خالہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ ارے خالہ کچھ نہیں ہوا، دودھ پھٹا ہے اور آ جائے گا، میں دودھ والے سے کہتا جاؤں گا، وہ بھی آ کر دے جائے گا۔ اب تو دن بدن وہمی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ افضل، تمہیں نہیں معلوم دودھ کا پھٹنا اچھا نہیں ہوتا؟ افضل پر 3 پھوکے مار کر کہا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اللہ کرے آج کا دن خیریت سے گزر جائے۔ سوال کا براہ راست جواب نہ ملا۔ ارے چھوڑے خالہ، کچھ نہیں ہوگا، خراب دودھ تھا، پھٹ گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہم مت کیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اللہ حافظ۔ افضل کے جانے کے بعد وہ دردانہ سے مخاطب ہوئی۔ دردانہ، ایسا کرو، پھٹے ہوئے دودھ میں ایک لال مرچ ڈال کر اسے ایک ابال دے دو۔ اس سے کیا ہوگا بڑی بی بی؟ دردانہ نے پوچھا۔ جو کہتی ہوں وہ کرو، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالہ فرزانہ نے غصے سے کہا۔ جی بڑی بی بی، وہ فوراً سنبھل گئی۔ آپ نے مجھے آواز لگائی تھی؟ ہاں دیکھو جا کر تانیہ کو اٹھاؤ، دروازہ بند ہو تو کھٹکھٹا دو۔ ہاں کچھ کہیں تو میرا نام لے دینا، خالہ فرزانہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور سن، اوپر جانے سے پہلے کچن میں جانا، دودھ میں لال مرچ ڈال کر اسے ابالا دے کر سنک میں بہا دینا، سمجھ گئی نا میری بات؟ جی اچھی طرح۔
दुर्दाना ने बड़ी सादत मंदी से कहा और इनके कमरे से निकल आई। पता नहीं ये बड़ी बीबी को क्या होता जा रहा था। बात बात पर वहम करने लगी थी। कोई छींक दिया तो क्यों छींका, बालों में कंघी उलझ गई या बाल सुलझाते हुए कंघा हाथ से निकल कर जमीन पर जा पड़ा। दीवार पर से बिल्ली गुजर गई। कोई गमला टूट गया, मनी प्लांट का कोई पत्ता जर्द हो गया, किसी को हिचकी आ गई, रात को कहीं से मुर्ग की बांग की आवाज आ गई, ये या इसी तरह की कोई बात हो गई और बड़ी बीबी लग गई इसके पीछे। दूध फटना भी कोई वहम में मुबतला करने वाली बात है, मगर नहीं, इनके नजदीक तो ये बड़ी खतरनाक बात थी, बुरा शगुन था, और इसके तोड़ के लिए उन्होंने लाल मिर्च डालकर फटे हुए दूध को एक उबाल देने को कहा था। पर दुर्दाना भी एक ही चीज, वो इनके सामने तो कुछ ना बोलती थी, लेकिन इनके कहे पर कभी ना चलती थी। इस वक्त भी वो इनकी हदायत पर किचन में चली गई थी और दूध भी सिंक में बहा दिया था, मगर इसमें लाल मिर्च न डाली थी। देगची धोकर वो जल्दी से ऊपर चली गई। ऊपर पहुंची तो दुर्दाना को दरवाजा खटखटाने की जरूरत न पड़ी। दरवाजा खुल चुका था और तानिया तौलिए से मुंह पोंछती हुई वॉशरूम से निकल रही थी। तानिया उसे देखकर मुस्कुराई और धीरे से बोली, जी सलाम बीबी जी। दुर्दाना ने इसके हाथ से तौलिया लेकर गैलरी में फैला दिया और फिर वापस आकर बोली, बीबी आपको बड़ी बीबी ने बुलाया है। मुझे आज उठने में देर हो गई। क्या खाला ने नाश्ता कर लिया? हाँ जी, नाश्ता कर लिया और पान भी खा लिया। अब वो परेशान है कि आप अब तक क्यों नहीं उठी। उनकी परेशानी वजह है, ताने ने फर्माबरदारी से कहा। एक खबर ये है बीबी के दूध फट गया। दुर्दाना ने बड़ी संजीदगी से बताया। तो और आ जाएगा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है भला? वो हंसकर बोली, हाय बीबी आप कितनी अच्छी हैं। दुर्दाना इसका जवाब सुनकर खुश हो गई। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात दुर्दाना। बड़ी बीबी नीचे बैठी हैं, परेशान वो भी। उनके ख्याल में आज के दिन जरूर कुछ होकर रहेगा। दुर्दाना का ये जुमला इसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। उसे फौरन रात का वाकया याद आ गया। पुरस्कार कमरे का दरवाजा मुकफल न था, वो हाथ लगाते ही खुल गया था और ये बात किसी को मालूम न थी। अगर वो ये राज जाकर खाला फरजाना को बता दे तो उनका वहम यकीन में बदल जाएगा। इससे बड़ी और इससे बुरी खबर आज के दिन की और क्या हो सकती थी। आपको क्या हुआ बीबी, आपका चेहरा एकदम बदल क्यों गया? दुर्दाना ने टोका। कुछ नहीं दुर्दाना, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारी बड़ी बीबी के बारे में सोच रही थी कि वो जरूरत से ज्यादा वहमी होती जा रही हैं। हाँ बीबी, बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा था कि फटे हुए दूध में लाल मिर्च उबाल कर दूध सिंक में बहा दो। बीबी मैं तो ऐसे ही दूध बहा आई हूँ। मैंने ठीक किया ना? हाँ दुर्दाना, तुमने ठीक किया। ये सब बेकार बातें हैं, तानिया ने इसकी तायद की। बीबी अल्लाह आपको खुश रखे। दुर्दाना एक बात बताओ, तुम इस घर में कब से हो? कोई 4 साल तो हो गए होंगे, दुर्दाना ने फौरन जवाब दिया। तुमने कभी इस दरवाजे को खुला देखा जिस पर तावीज लटका हुआ है? नहीं बीबी, दुर्दाना ने तानिया को उलझे अंदाज में देखते हुए जवाब दिया। कभी तुम्हारे दिल में तजस्सुस नहीं हुआ कि इस दरवाजे को खोल कर देखा जाए? तानिया ने सवाल किया। शुरू शुरू में ख्वाहिश तो हुई कि देखो इस कमरे में क्या रखा है, लेकिन बड़ी बीबी ने कुछ इस तरह तनबीह कर दी थी इस कमरे के बारे में कि मैं कभी इस दरवाजे के सामने भी नहीं खड़ी हुई। फिर बड़ी बीबी ने तावीज की वजह से दरवाजे की सफाई को भी मना कर दिया था। वो कभी कभी खुद ही साफ कर दिया करती हैं दरवाजे को। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही पूछ रही हूँ, तानिया ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। बीबी आपको इस घर में आए हुए 1 साल के करीब हो गया, आज तक तो आपने कभी पूछा नहीं। मैंने एक मरतबा हाला फरजाना से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें काट कबाड़ पड़ा हुआ है, एक तरह का स्टोर है। इस तवीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि ये साबिका मालिक मकान ने लटकाया है ताकि घर में बरकत रहे। मेरी तबीयत में क्योंकि खोज नहीं, इसलिए कभी इस कमरे की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। तो अब क्या हुआ? दुर्दाना ने सवाल किया। अब मेरा जी चाहता है कि मैं इस कमरे का राज मालूम करूं। दुर्दाना क्यों ना हम दोनों मिलकर इस कमरे में चलें? मुझे तो बीबी आप माफ रखें, दुर्दाना ने इसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। मुझे अभी यहाँ मुलाजमत करनी है जी, ऐसा अच्छा घर, ऐसे अच्छे लोग मुझे कहाँ मिलेंगे। मुझे आप नौकरी करने दें। अच्छा जाओ, मेरा नाश्ता लाओ और इस बात का तज़किरा खाला से ना करना। मैं खाला के कमरे में जा रही हूँ, मेरा नाश्ता वहीं ले आना। पर दूध का क्या होगा? आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं बड़ी बीबी से कुछ ना कहूंगी, दुर्दाना ने बड़ी सदाकत से कहा। साफ दूध वाले को कहते गए होंगे, वो दूध अभी आ जाता है। वैसे घर में खुश्क दूध भी है। खाला फरजाना के कमरे में जाते हुए जब तानिया की नजर इस पर असरार दरवाजे पर पड़ी तो अचानक इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा ज्यों का तू बंद था और वैसे ही दरवाजे के हैंडल पर काला तावीज झूल रहा था। हाला फरजाना के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से हाला के बोलने की आवाज आ रही थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने हाला फरजाना को टेलीफोन पर चीख चीख कर बातें करते पाया। तानिया ने हाथ के इशारे से इन्हें सलाम किया और उनके कदमों में कालीन पर बैठ गई। लो वो आ गई। हाला फरजाना ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया और टेलीफोन पर इसके बारे में बताया। खाला किसका फोन है? तानिया ने खुश होकर तजस्सुस से पूछा। तुम्हारे आमर अंकल का। हाला फरजाना के चेहरे पर एक रंग आया हुआ था। हाँ, वो खुशी से चिल्लाई। लाई फोन मुझे दे। लो भाई, तानिया से बात करो। हाला फरजाना ने रिसीवर तानिया के हाथ में देते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, तानिया ने पुरखुलूस लहजे में कहा। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
انکل آپ نے اتنے دنوں بعد فون کیوں کیا؟ اتنے دنوں کے بعد؟ کیا مطلب 4-5 مہینے ہو گئے کیا؟ ابھی 5 دن پہلے ہی تو کیا تھا۔ انکل عامر نے ہنس کر کہا، کیوں خیریت تو ہے نا تانیہ؟ ہاں انکل سب خیریت ہے، تانیہ نے گہرا سانس لے کر کہا، لیکن مجھے تو تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ انکل عامر نے قیافے سے کام لیا، ارے نہیں انکل ایسی کوئی بات نہیں، بے شک آپ خالہ فرزانہ سے پوچھ لیں۔ تانیہ نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں مجھ سے پوچھ لو، کیا پوچھنا ہے؟ خالہ فرزانہ نے بات سمجھے بغیر تانیہ کی تائید کر دی۔ تانیہ تم وہاں خوش تو ہو؟ انکل عامر نے فکر مند لہجے میں کہا، فرزانہ تمہارا خیال تو رکھتی ہے نا؟ کوئی ایسا ویسا؟ تانیہ نے بڑے جوش سے کہا، خالہ فرزانہ تو مجھ پر جان چھڑکتی ہیں جان۔ کمال ہے بھائی، یہ تمہاری خالہ فرزانہ آخر کس کس پر جان چھڑکتی ہیں؟ انکل عامر نے ہنس کر کہا، خالہ نے آپ کو کچھ کہا ہے کیا؟ تانیہ نے خالہ فرزانہ کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا، اے تانیہ تم آخر میرا نام بار بار کیوں لیے جا رہی ہو؟ میں نے کیا ہے؟ خالہ فرزانہ نے مداخلت کی، خالہ پریشان ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بار بار میرا نام کیوں لے رہی ہو؟ میں نے کیا ہے؟ تانیہ نے خالہ فرزانہ کی بات دہرائی، ان سے پوچھو اب اور کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ادھر سے انکل عامر نے کہا، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی بہت کچھ کر چکی ہیں؟ تانیہ شرارت سے بولی، بہت کچھ کر چکی ہے، انکل عامر نے فوراً جواب دیا، اچھا میں خالہ کو بتاتی ہوں۔ تانیہ نے ریسیور میں کہا، پھر خالہ فرزانہ سے مخاطب ہو کر بولی، خالہ انکل پوچھ رہے ہیں اب اور کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خالہ بہت کچھ کر چکی ہیں۔ غضب خدا کا! خالہ فرزانہ نے اپنا سر پیٹ لیا، یہ عمر کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کس قسم کی گفتگو کرنے لگے ہیں؟ خالہ پوچھو انکل سے، تانیہ نے سوال کیا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ تانیہ اگر تم نے فضول بکواس کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خالہ فرزانہ کچھ پریشان سی ہو گئی، کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ بولو تو۔ ادھر سے مسلسل اصرار ہو رہا تھا، سوری انکل میں کسی کی ذاتی باتیں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ تانیہ نے خالہ فرزانہ کے تیور دیکھ کر کہا، اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ تم خوش تو ہو وہاں؟ عامر انکل نے پوچھا، میں یہاں بہت خوش ہوں، خالہ فرزانہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، پھر بھی میرا لاہور جانے کو جی چاہتا ہے۔ کچھ اور رک جاؤ، میں تمہیں خود لینے آ جاؤں گا۔ انکل عامر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ یہ بات تو آپ پچھلے کئی ماہ سے کہہ رہے ہیں، تانیہ نے الجھ کر کہا۔ تمہیں کچھ اور پیسے بھیج دوں؟ انکل عامر نے اسے بہلانا چاہا۔ انکل میں پیسوں کا کیا کروں؟ آپ نے پہلے جو پیسے بھیج رکھے ہیں وہی خرچ نہیں ہوئے، میں مزید پیسے منگوا کر کیا کروں گی؟ پیسے میرا مسئلہ نہیں ہے انکل، میں تمہارے مسئلے کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن تمہیں کچھ اور صبر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے انکل، جیسا آپ حکم فرمائیں۔ تانیہ نے گہرا سانس لے کر موضوع بدلا، وہ سائمہ کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں اکثر یاد کرتی ہے۔ میں بھی اسے یاد کرتی ہوں، تانیہ نے کہا۔ انکل عامر نے 2-4 باتیں اور کی اور انہوں نے وہی کہا جو وہ اکثر کہا کرتے تھے۔ ان کے ٹیلی فون کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ خود کو خوش رکھے اور یہ کہ وہ جلد ہی اسے آ کر لاہور لے جائیں گے۔ تانیہ نے چاہا کہ وہ خواب دیکھنے سے لے کر اس پراسرار کمرے تک کی ساری رودات بیان کر دے، مگر وہ کچھ سوچ کر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب سن کر وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ انکل عامر اس کی وجہ سے پریشان ہو، وہ اس کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے۔ یہ واقعات تو انہیں بوکھلا کر رکھ دیں گے۔ انکل عامر نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، ان کی عمر 50 سال سے کیا کم ہوگی، خالہ فرزانہ ان سے 2-4 سال چھوٹی ہوں گی۔ نوجوانی کے زمانے میں انکل عامر اور خالہ فرزانہ کے درمیان زبردست عشق چلا تھا، دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، لیکن اپنی اس محبت کو انہوں نے کبھی رسوا نہیں ہونے دیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جن خاندانوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں وہی محبت بھی سر اٹھا لیتی ہے۔ اسی خاندان میں وہ باغی پیدا ہوتے ہیں جو اپنی محبت کے آبشار سے نفرت کے علاقے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ نفرت کے اس قلعے کو مسمار کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کی فصیل کا کہ پتھر بھی نہیں اکھاڑ سکیں گے۔ خاندان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی وہاں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ خاندان کے لوگ ان دشمنیوں کو کم کرنے کی بجائے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عامر اور فرزانہ بھی ایسے ہی خاندان کے فرد تھے، دونوں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ جو کھیل وہ شروع کر رہے ہیں اس کا انجام جدائی کے سوا کچھ نہیں، وہ کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ والدین ان دونوں کو ایک قبرستان میں دفنانا تو گوارا کر لیں گے، لیکن زندگی کے آنگن میں اکٹھا نہ ہونے دیں گے۔ پھر یہ محبت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، کسی مصلحت کو نہیں جانتی، نہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور نہ کان ہوتے ہیں، اندھی اور بہری ہوتی ہے، نہ ذات دیکھتی ہے نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، غربت و امارت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ خیر، عامر اور فرزانہ کے خاندان میں زمین آسمان کا فاصلہ تھا اور اس فاصلے کو سرے سے مٹانا تو دور کی بات ہے، کم کرنا بھی آسان نہ تھا۔ عامر نے فرزانہ کو سب سے پہلے ایک شادی کی تقریب کی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ فرزانہ کو دیکھ کر اس نے ایسا محسوس کیا تھا جیسے اچانک کی زندگی کی منزل سامنے آ گئی ہو۔ پھر اس نے فرزانہ کو مہندی کی ایک تقریب میں دیکھا۔ ایسی تقریبوں میں اتنا شور، اتنا جوش و خروش ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آدمی اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ فرزانہ کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ عامر لڑکے والوں کی طرف سے تھا اور فرزانہ لڑکی والوں کی جانب سے مدعو تھی۔ اسے اگرچہ گانا نہیں آتا تھا، لیکن اس کی سہیلیوں نے
اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا تھا۔ گانوں کا مقابلہ جاری تھا۔ ایسی محفلوں میں سنجیدگی کم بےہودگی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ ہر طرف ایک شور بپا تھا اور اسی ہنگامے میں وہ ایک طرف کھڑا اسے یک ٹک دیکھے جاتا تھا۔ نظر کی یہ ٹکٹکی بلاخر اپنا اثر دکھانے میں کامیاب ہو گئی۔ تالیاں بجاتے بجاتے فرزانہ کی جو نظر بائیں جانب اٹھی تو اٹھی رہ گئی۔ عامر بلا شبہ ایک پرکشش اور سمارٹ لڑکا تھا۔ اس کی سفید رنگت، قد کاٹ، بالوں کا سٹائل، آنکھوں کی جاذبیت نے فرزانہ کو مسحور کر دیا۔ عامر تو فرزانہ کی شخصیت سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھا تو احساس ہوا کہ کیمرے نے اسے صحیح طرح ایکسپوز نہ کیا تھا۔ فرزانہ کا انداز بڑا شاہانہ تھا جس نے اسے مزید دیوانہ کر دیا تھا۔ جب دونوں کی نظریں پہلی بار ایک دوسرے سے ملی تو کہیں دور بجلی کڑکی اور اس کی چمک نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ نظروں کے ٹکراؤ نے دونوں کے دلوں میں روشنی سی کر دی تھی، خوشبو سی بھر دی تھی۔ فرزانہ بی اے کے پہلے سال میں تھی جبکہ عامر ایم اے کر چکا تھا اور ملازمت کی تلاش میں تھا۔ پھر جلد ہی اسے کالج میں لیکچرشپ مل گئی۔ وہ لڑکوں کو انگلش ادب پڑھایا کرتا تھا۔ وہ استاد تھا لیکن محبت کے مکتب میں ابھی طالب محبت تھا۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ آپ کسی سے سچی محبت کریں، کسی کو ٹوٹ کر چاہیں تو یہ ناممکن ہے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ویسے خاموش محبت بڑے ظلم ڈھاتی ہے۔ دانا کہتے ہیں کہ کسی سے محبت کرو تو اسے فوراً بتا دو ورنہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ البتہ زندگی بھر دلوں سے دھواں ضرور اٹھتا رہتا ہے۔ لیکن عامر نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار اس تیزی اور اس انداز سے کیا کہ فرزانہ سکتے میں آ گئی اور اپنی اس جرأت پر وہ خود ششدر رہ گیا۔ وہ اتنا بہادر تو نہ تھا، شاید محبت آدمی میں طاقت پیدا کر دیتی ہے کیونکہ وہ بذات خود بہت طاقتور ہوتی ہے۔ فرزانہ کا تعاقب کرتے ہوئے اور نظروں سے نظریں ملاتے ہوئے ایک ایسا موقع آیا کہ عامر نے فرزانہ کو اپنے بہت قریب پایا۔ اتنے قریب دیکھ کر عامر کو جانے کیا ہوا، شاید وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا منہ اس کے کان کے نزدیک لے جا کر سرگوشی کی۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ فرزانہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ حواس بحال ہوئے تو سب سے پہلے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس نے ہاتھ اتنے زور سے پکڑا تھا کہ کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر گئیں۔ ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، چھوڑے میرا ہاتھ۔ عامر نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کچھ دیوانے ہیں آپ؟ فرزانہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس ہا ہو میں کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس کی کلائی زخمی ہو گئی تھی لیکن یہ زخم صرف کلائی پر نہ لگا تھا، کہیں دل پر بھی لگا تھا۔ اگرچہ اسے اس لڑکی کی اس حرکت پر غصہ تھا لیکن یہ غصہ دھیرے دھیرے غائب ہوتا جا رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ عامر کس گھر کا لڑکا ہے تو ایک دم سہم اٹھی۔ یہ آگ کس نے اس کے دل میں بھڑکا دی تھی؟ بہرحال یہ آگ جس نے بھی بھڑکائی تھی بھڑک اٹھی تھی۔ فرزانہ خود کو جلنے سے محفوظ کرنے کی ہزار تدابیر کے باوجود اپنے وجود کو آتش عشق سے نہ بچا سکی۔ عامر بھی عجیب لڑکا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو ابتدا کے بجائے انتہا سے شروع کیا تھا۔ لوگ پہلے محبت کرتے ہیں پھر شادی کی آفر دیتے ہیں۔ اس نے پہلے شادی کی پیشکش کی، بعد میں اقرار محبت کیا۔ کلائی زخمی ہونے کے بعد فرزانہ کو عامر جہاں کہیں نظر آیا وہ اسے دیکھتے ہی بھاگ گئی، چھپنے کی کوشش کرتی لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جو وقت گزرتا گیا تو ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہوتے گئے اور پھر یہ محبت عام ہونے لگی۔ دونوں اپنی محبت کو رسوائی سے بچانا چاہتے تھے لیکن کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں طرف کے لوگ اس محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ساری کوششوں کے بعد بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ خفیہ شادی کر لی جائے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ شادی بھی اس شہر میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے دونوں کو اپنا شہر، اپنا گھر چھوڑنا تھا۔ فرزانہ اگرچہ اپنا گھر چھوڑنے پر راضی نہ تھی لیکن عامر کے مجبور کرنے پر مجبوراً راضی ہو گئی تھی۔ اور جس رات فرزانہ نے اپنا گھر چھوڑنا تھا، اتفاق سے اسی شام اس کے والد نے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تھا اور کہا تھا، فرزانہ میری قسم کھاؤ کہ تم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ کہ جس سے اس گھر کی عزت مٹی میں مل جائے۔ تب فرزانہ کو اپنی بھیگی آنکھوں سے یہ قسم کھانا پڑی اور یہ حالات نے ایک عجیب رخ اختیار کر لیا۔ فرزانہ تڑپتی رہی مگر گھر سے نہ نکل سکی۔ عامر وقت مقررہ پر گلی کے اس موڑ پر کھمبے کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ اسے فرزانہ کا انتظار تھا مگر فرزانہ نہ آئی۔ بارش آ گئی۔ سردی کے موسم میں وہ کئی گھنٹے اس کے انتظار میں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا۔ جب وہ فرزانہ کی آمد سے بالکل مایوس ہو گیا تو لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا مین روڈ پر آیا۔ صبح نزدیک تھی۔ ایک ٹیکسی روک کر وہ اس میں بیٹھ گیا اور اس میں بیٹھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ٹیکسی والے نے اسے ہسپتال پہنچایا۔ اس کے ساتھ ایک سوٹ کیس تھا۔ وہ اس نے اسپتال والوں کے حوالے کیا اور اپنی ٹیکسی لے کر وہاں سے نکل گیا۔ صبح صبح اتنی نیکی بھی بہت تھی۔ بارش میں مسلسل بھیگتے، کئی گھنٹے ایک جگہ کھڑے رہنے، سخت سردی، محبوب کا انتظار اور پھر محبوب کے نہ آنے کا سخت صدمہ، عامر کے اعصاب شکستہ ہو گئے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ ٹیکسی والے کے دل میں نیکی آ گئی، ورنہ وہ اسے سڑک کے کنارے پھینک کر سوٹ کیس لے کر نکل جاتا تو عامر کی زندگی ختم ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ بر وقت طبی امداد نے عامر کی زندگی بچا دی۔
اگرچہ اسے اپنی زندگی بچ جانے کی کوئی خوشی نہ تھی، اس کے دل کی دنیا تو تہہ و بالا ہو گئی تھی۔ عامر کو فرزانہ پر شدید غصہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ وعدے کے مطابق مقررہ جگہ پر کیوں نہیں پہنچی تھی۔ اسے غصہ ضرور تھا، لیکن وہ غصے کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہتا تھا۔ جب تک اسے صحیح صورتحال کا علم نہ ہو جائے، وہ فرزانہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک اور مشکل درپیش تھی، وہ اپنی اس حالت کے بارے میں کیا بیان دے۔ گھر والوں نے، خاندان والوں نے، دوستوں نے، سب ہی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ عامر صحیح صورتحال بتا دے، لیکن اس نے اپنے لب سی لیے اور وہ اپنی محبت کو کسی قیمت پر رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب فرزانہ کو یہ معلوم ہوا کہ عامر کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ ہر قسم، ہر رسم، ہر بندھن کو توڑ کر اسپتال پہنچ جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت دیر تک روتی رہے۔ وہ اسپتال نہ جا سکی، یہ اس کے بس کی بات نہ تھی، لیکن وہ رو تو سکتی تھی، یہ اس کے بس کی بات تھی۔ وہ تکیے میں منہ دیے بہت دیر تک روتی رہی اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ شاید یہ فرزانہ کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ عامر بڑی تیزی سے صحت یاب ہو کر اسپتال سے گھر آ گیا، ورنہ شروع میں ڈاکٹروں نے اس کی زندگی سے مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد بس اسے ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح فرزانہ سے رابطہ کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ خود فرزانہ بھی پریشان تھی، وہ چاہتی تھی عامر سے کسی طرح بات ہو جائے۔ وہ اسے آخری بات کرنا چاہتی تھی، وہ آخری بار بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر اسی نے راہ نکالی، اپنی ایک سہیلی کے ذریعے ٹیلی فون پر اس کے کالج پیغام بھجوایا۔ فرزانہ مقررہ وقت پر اپنی سہیلی کے گھر پہنچ گئی۔ سہیلی نے کمرہ بند کر لیا اور عامر کی فون کال کا انتظار شروع کیا۔ وقت مقررہ پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ فرزانہ کی سہیلی نے فون اٹھایا۔ عامر کی شناخت کے بعد اس نے ریسیور فرزانہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرزانہ نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور لیا۔ عامر، لرزتے ہونٹوں پر بمشکل اس کا نام آیا، اور پھر ڈیم کے جیسے سارے گیٹ کھل گئے، جذبات کا ریلا آیا، دل میں دھواں سا اٹھا، گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اندر سے امڑتے آنسوؤں کے سیلاب کو وہ باوجود کوشش کے روک نہ سکی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عامر سے غیر جذباتی انداز میں بات کرے گی، بات کرتے ہوئے ذرا بھی نہ روئے گی، مگر سب معاملہ الٹا ہو گیا۔ وہ بات کرنے سے پہلے ہی رو پڑی اور اس قدر ٹوٹ کر روئی کہ فرزانہ کی سہیلی پریشان ہو گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین کر عامر کو ہولڈ کرنے کو کہا، اسے ایک گلاس پانی پلایا، تسلی دی، ڈانٹا ڈپٹا، تب کہیں جا کے فرزانہ کے اعصاب قابو میں آئے۔ لو بات کرو، خدا کے واسطے اب رونا مت۔ فرزانہ کی سہیلی نے اس کے ہاتھ میں ریسیور دیتے ہوئے کہا، عامر مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بے وفائی ضرور کی ہے، لیکن یقین کرو میں بے وفا نہیں ہوں۔ فرزانہ، میں پوری رات بارش میں بھیگتا رہا، سردی میں ٹھٹرتا رہا، کھڑے کھڑے میں نے پوری رات کاٹ دی، میں نے قیامت کا انتظار کیا، تم کیوں نہیں آئی فرزانہ؟ بس اسی شام مجھ پر قیامت گزر گئی، ابو نے مجھ سے قسم لے لی، پھر میں گھر سے نکل کر انہیں کیسے رسوا کرتی۔ عامر مجھ سے جرم ہوا، لیکن میں مجرم نہیں ہوں، مجھے اب اپنے باپ سے کیا ہوا عہد نبھانا ہے۔ اب میں تم سے نہیں ملوں گی، لیکن میں تمہیں بھولوں گی نہیں، میں تمہاری ہوں، ہمیشہ تمہاری رہوں گی، یہ میرا تم سے عہد ہے۔ میری تم سے شادی نہ ہو سکی تو کیا ہوا، اب کوئی مجھ سے شادی نہ کر سکے گا، لیکن تم ضرور شادی کر لینا، مجھے بے وفا سمجھ کر بھول جانا۔ فرزانہ اور جانے کیا کیا کہتی رہی، وہ جانے کیا کیا سنتا رہا، پھر اس نے کیا کہا اور فرزانہ نے کیا سنا یہ کسی کو یاد نہ رہا۔ پھر وقت نے ایک نئی کروٹ لی۔ 5-6 ماہ بعد فرزانہ کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا خاندان کا تھا، ڈاکٹر تھا، امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس رشتے سے کون انکار کر سکتا تھا بھلا؟ فرزانہ کو اس رشتے کی بھنک پڑ گئی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ رشتہ فوراً منظور کر لیا جائے گا، تو اس سے پہلے کہ اس کے ابو اس کے رشتے کے سلسلے میں سے بات کرتے، وہ ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا اور بولی، ابو، آپ کو میرے سر کی قسم، مجھے اپنے آپ سے جدا مت کیجیے گا، میں اس گھر کی دہلیز کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی۔ اور پھر یہی ہوا۔ فرزانہ کے ابو نے، امی نے، دیگر گھر والوں نے، خاندان والوں نے بہت زور لگایا، بڑا مجبور کیا، مگر فرزانہ اپنے قول سے نہ پھری۔ اس نے اپنے باپ کی بھی عزت رکھی اور اپنی محبت کی بھی لاج نبھائی۔ شادی عامر نے بھی نہ کی۔ اب نہ وہ دشمنیاں رہیں، نہ وہ والدین رہے، نہ وہ خاندان والے رہے۔ وہ چاہتے تو شادی کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے، اور گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ خالہ فرزانہ کو لاہور چھوڑے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو چکا تھا۔ بہنوئی کے انتقال کے بعد خالہ فرزانہ نے مستقل ہی بہن کے ساتھ رہائش اختیار کر لی تھی۔ ان کی بہن کا ایک ہی بیٹا تھا، افضل۔ بہن کے انتقال کے بعد افضل اور وہ تنہا رہ گئے۔ خالہ فرزانہ کو ورثے میں جو کچھ ملا وہ اپنے بھانجے کے حوالے کر دیا۔ افضل کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا، بنگلے بنا کر فروخت کرتا تھا۔ وہ خالہ فرزانہ سے 8 سال چھوٹا تھا، اب وہ 40 کے پیٹے میں تھا۔ شادی اس نے بھی نہ کی تھی اور نہ ہی کرنے کا ارادہ تھا۔ کہتا وہ یہی تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور کیوں نہیں کروں گا یہ آج تک اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ بتایا تو خیر خالہ فرزانہ نے بھی کسی کو کچھ نہیں تھا، وہ تو انکل عامر کی فون پر گفتگو سے تانیہ کو کچھ شبہ ہوا تھا۔ تب اس نے خالہ فرزانہ سے بہت سارے سوال کیے تھے،
اس کے اصرار پر بلاخر خالہ فرزانہ کو اپنی کہانی سنانا پڑی تھی اور تانیہ اس داستان محبت کی پہلی سامع ثابت ہوئی تھی۔ تانیہ میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس سے اپنے دل کی بات کہنے کو جی چاہتا تھا، اور وہ ایسی تھی کہ اپنے دل کی بات کسی کو نہ بتاتی تھی، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ کسی کو اپنا ہمدرد یا ہمراز نہ پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے اندر ایک دنیا آباد کر لی تھی۔ جب وہ تنہا ہوتی تو دراصل تنہا نہ ہوتی، خیالات کا ایک ہجوم ہوتا، وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہوتی۔ اس کا تخیل بہت طاقتور تھا۔ اگر وہ ٹیلی ویژن پر برف پوش پہاڑوں کے مناظر دیکھ رہی ہوتی اور اگر وہ چاہتی کہ ان مناظر کا حصہ بن جائے تو وہ اپنے تخیل کے ذریعے ان مناظر کا حصہ بن جاتی تھی۔ فوراً ہی اسے ٹھنڈ محسوس ہونے لگتی تھی۔ انکل عامر کے فون نے تانیہ کو الجھا دیا تھا۔ انہوں نے مزید یہاں ٹھہرنے کو کہا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ انکل عامر اسے یہاں کیوں چھوڑ گئے تھے اور خواہش کے باوجود اسے لاہور کیوں نہیں بلاتے تھے؟ ان کے پیچھے کیا مسائل تھے یہ وہ نہیں بتاتے تھے، ہنس کر ٹال جاتے تھے یا کہتے تھے اچھا بتاؤں گا، صبر کرو۔ صبر کرتے ہوئے تو اسے 1 سال ہو گیا تھا، اگرچہ اسے یہاں کوئی پریشانی نہ تھی۔ خالہ فرزانہ اور افضل دونوں ہی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ویسے وہ یہاں کسی پر بوجھ نہ تھی۔ اوپر والے کمرے میں جہاں وہ رہتی تھی اس کی ہر چیز انکل عامر کے پیسے سے خریدی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ہر ماہ اتنے پیسے بھیج دیتے تھے کہ تانیہ سے باوجود کوشش کے خرچ نہ ہو پاتے تھے۔ اسے میوزک کا زیادہ شوق تھا۔ 1 سال کے عرصے میں اس نے ہزاروں آڈیو کیسٹ خرید ڈالے تھے۔ اسے فلمیں بھی پسند تھیں۔ اپنی پسند کی فلم وہ کسی ویڈیو شاپ سے کرائے پر لا کر دیکھنے کے بجائے فلم کا کیسٹ خرید لاتی تھی۔ اس طرح اس کے پاس فلموں کے سینکڑوں کیسٹ جمع ہو گئے تھے۔ فلم وہ اکیلی نہ دیکھتی تھی، کوئی نئی فلم لاتی تو دردانوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتی تھی۔ دردانوں کو بے انتہا شوق تھا فلموں کا۔ بعض اوقات وہ اس کی فرمائش پر بھی فلم خرید لاتی تھی۔ فلم وہ دوپہر کو دیکھتی تھی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر دردانہ اوپر آ جاتی۔ اگر کوئی فلم پاس ہوتی تو دیکھ لی جاتی، ورنہ دردانہ کچھ دیر گپ شپ کے بعد نیچے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ 3-4 دن پہلے وہ ایک نئی فلم خرید کر لائی تھی، لیکن اسے دیکھنے کا ابھی تک موقع نہ ملا تھا یا دیکھنے کو جی نہ چاہا تھا۔ جب سے اسے وہ خواب دکھائی دینا شروع ہوا تھا وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ اس کے دل کا چین لٹ گیا تھا۔ واقعات بھی عجیب ہوشربا ہو رہے تھے۔ وہ ڈراؤنے خواب، دادا اعظم کا لفافہ، پراسرار شخص کا الو دے جانا، الو کا خون، قدموں کے نشان، پراسرار کمرہ، کمرے میں جانے کی شدید خواہش، کمرے کا مقفل نہ ہونا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگی۔ اس کے کانوں میں جیسے کوئی کہہ رہا تھا کہ چلو تانیہ، اس پراسرار کمرے کی طرف چلو۔ یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ تانیہ کسی معمول کی طرح اٹھ گئی۔ وہ نیچے پہنچی تو اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ خالہ فرزانہ اپنے کمرے میں تھی اور ان کا دروازہ بند تھا۔ دردانہ بھی اپنا کام سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور افضل تو گھر پہ تھا ہی نہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی اس پراسرار کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ہینڈل پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اس نے دروازہ کھولا۔ ابھی دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا کہ اندر سے ایک مردانہ آواز آئی۔ ابھی نہیں، رات کو آنا۔ اس آواز میں ایک تنبیہ تھی، ترغیب یا بلاوا نہ تھا۔ بڑی گونجدار آواز تھی۔ لہجہ اگر سخت نہیں تو نرم بھی نہ تھا۔ اگر کوئی آدمی ضروری کام میں مصروف ہو اور آپ اس کے کام میں مخل ہونا چاہیں تو پھر اسی طرح کا جملہ سنائی دیتا ہے۔ اس آواز کو سن کر تانیہ کو بھی یہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ دروازہ کھول کر مداخلت بجا کی مرتکب ہوئی ہو۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اول تو دروازہ کھلا ہی کتنا تھا، جتنا کھلا تھا اس سے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں تک آئی، تیزی سے سیڑھیاں چڑھیں اور دھم سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ کسی نے اس پراسرار کمرے کو کھولتے اور پھر فوراً ہی وہاں سے بھاگ کر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ رات کو اس نے جب دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ہی یک ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر سے آیا تھا، جیسے کمرے میں 4-5 ایئر کنڈیشنز ایک ساتھ چل رہے ہوں، لیکن اس وقت ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا تھی، نہ گرم ہوا تھی، اور نہ ہی وہ بو تھی جو عرصے سے بند کمروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ ہوا کے بجائے آواز آئی تھی۔ یہ بڑی پررعب آواز تھی۔ ابھی نہیں، رات کو آنا۔ تنبیہ کے ساتھ اسے ہدایت کی گئی تھی اور اس ہدایت کے مطابق اسے رات کا انتظار کرنا تھا۔ جب سے اس نے اس کمرے کے بارے میں سنا تھا وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ اس کمرے کے اندر کوئی اسرار نہیں ہے، محض کسی غلط فہمی کی بنا پر اسے بند کر دیا گیا ہے۔ مگر اب آہستہ آہستہ اس کمرے کے اسرار اس پر کھلتے جا رہے تھے اور یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس کمرے میں ضرور کوئی چیز ہے۔ اس آواز نے ہر شبے کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اس نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ اس کمرے میں جا کر رہے گی، یہ معلوم کر کے رہے گی کہ وہاں کیا ہے۔ دادا اعظم نے اس کمرے کے دروازے کی تصویر بنائی تھی تو کچھ سوچ کر ہی بنائی ہوگی۔ وہ بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ بلاخر رات کا فسو ہر سو پھیلا۔ آسمان تاریک تھا اور گہرے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ 2 بجے کا عمل تھا۔ ایک الو اس مکان کے اوپر سے کئی بار گزر چکا تھا اور جب بھی گزرتا تو ایک تیز چیخ مارتا، پروں کے پھڑپڑاہٹ کی آواز دور تک گونج جاتی۔
اس مکان کے 7 چکر لگانے کے بعد وہ تانیہ کے کمرے کی چھت پر بیٹھ گیا۔ تبھی تانیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بڑا سا پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ وہ جیسے خواب دیکھ رہی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی، 2:05 ہوئے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر یہ سوچتے سوچتے کہ کس وقت کمرے میں جائے اسے نیند نے آد بوچھا تھا، اور اب اس کی آنکھ کھلی تو 2 سے اوپر کا عمل تھا۔ کمرے میں لائٹ چل رہی تھی، دروازہ بند تھا۔ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سینے پر کسی بڑے سے پرندے کا احساس خواب تھا، خیال تھا یا اس کا وہم تھا۔ خیر اب وہ اٹھ گئی تھی۔ رات کو آنے کی ہدایت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نیچے جانے کی خواہش اس کے دل میں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا چلو نیچے چلو۔ پھر وہ کسی معمول کی طرح اٹھی اور سحر زدہ انداز میں زینہ اترنے لگی۔ برآمدے کی لائٹ روشن، وہ بڑے اطمینان سے اس پراسرار کمرے کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے تعویذ چھوئے بنا ہینڈل کو ہلکا سا گھمایا۔ دروازہ کٹ کی آواز کے ساتھ تھوڑا سا کھل گیا۔ ایک لمحے کو اس نے توقف کیا جیسے اندر آنے کی اجازت چاہی ہو۔ تبھی اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ، کب تک دروازے پر کھڑی رہو گی؟ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اندر یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے تصور میں یہ تھا کہ کمرہ اندر سے بے حد تاریک ہوگا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ کمرے کی دیواروں حتیٰ کہ چھت پر بھی کالا رنگ کروایا گیا ہے۔ جگہ جگہ جالے لگے ہوں گے، اندر کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہوں گے، بند کمرے کی بو ہوگی، سیلن ہوگی، لیکن یہاں تو نقشہ ہی الٹا ہوا تھا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس سے کہا گیا دروازہ بند کر۔ دروازہ بند کر کے پلٹی تو اس نے دیکھا کمرے میں بے حد روشنی ہے، جیسے دن نکلا ہو۔ کمرے کے عین وسط میں ایک اونچی مسند پر ایک شخص زرق برق لباس میں بیٹھا ہے۔ کمرے میں سرخ رنگ کا دویز قالین بچھا ہوا ہے۔ وہ ادھیڑ عمر کا شخص کسی ریاست کا راجا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز، قیمتی زرق برق لباس اور گلے میں پڑے موتیوں کے ہار اس کے والی ریاست ہونے کے گماز تھے۔ گھنگریالے بال، سرخی مائل سانولی رنگت، صحت مند جسم، ایک ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھایا ہوا سا۔ آؤ بیٹھو، اس شخص نے پرتمکنت انداز میں کہا۔ ابھی تانیہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کہاں بیٹھے، کیونکہ اس کمرے میں کرسی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ چند لمحوں میں اس شخص کے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر مخمل کی گدی والا ایک اسٹول نمودار ہو گیا۔ اس شخص نے مسکرا کر اس نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تانیہ سحر زدہ انداز میں ایک اسٹول پر بیٹھ گئی۔ تب تانیہ کی نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ وہ ننگے پاؤں تھا، مگر اس کا ایک پیر تھا۔ تم حیران ہو؟ اس ادھیڑ عمر والی ریاست جیسے شخص نے بڑی گرجدار آواز میں سوال کیا۔ ہاں، تانیہ بمشکل بول پائی۔ اس کمرے کا ماحول دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ جو رات تم لوگوں کے لیے رات ہے، وہ رات ہمارے لیے دن ہے۔ ہماری راتیں روشن ہوتی ہیں اور دن تاریک، اور جب تم لوگ سو جاتے ہو تو ہم باہر آ جاتے ہیں۔ ہر سو ہمارا راج ہوتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ تانیہ نے ہمت کر کے سوال کیا۔ یہ بھی بتانا چاہوں تو نہیں بتا سکتا، سمجھانا چاہوں گا بھی تو نہیں سمجھا سکتا۔ بس تم اتنا سمجھ لو کہ تمہاری وجہ سے مجھے آزادی ملی ہے۔ میں تمہارا ممنون احسان ہوں۔ میری وجہ سے؟ تانیہ حیرت زدہ تھی۔ اب وہ کیسے؟ نہ تم یہاں آتی، نہ پنجرے میں وہ آتا، نہ خون پھیلتا اور نہ اس خون میں ہم غسل کرتے۔ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھی تھی، ہم سمجھا بھی نہیں سکتے، اور تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو اس کی ہتھیلی پر ایک کتاب نمودار ہو گئی۔ یہ لو، یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، اسے رکھ لو۔ تانیہ نے اٹھ کر اس کے ہاتھ پر رکھی ہوئی کتاب کو لے لیا اور چاہتی تھی اسے کھول کر دیکھے۔ اس نے فوراً کہا، نہیں، ابھی نہیں، اپنے کمرے میں جا کر دیکھنا۔ جی بہتر، آپ کا شکریہ۔ تب وہ ڈیڑھ عمر کا شخص جو اپنی وضاحت سے کسی تاریخی ڈرامے کا کردار لگتا تھا، اپنے بل کھایا ساکھ کے سہارے اٹھا اور بولا، اب تم جاؤ، اور ہاں، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے راز تم لوگوں پر کھولتی پھرو۔ میری بات سمجھ گئی ہو نا تم؟ تانیہ نے فرما برداری سے گردن ہلائی اور واپسی کے لیے مڑی۔ اس نے واپسی کے لیے 2 قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ کمرے میں اچانک تاریکی چھا گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب طرح کی ٹھنڈک۔ وہ دروازے کے نزدیک تھی، مگر اسے دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ٹٹول کر دروازے کا ہینڈل ڈھونڈا، اسے گھمایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر کا وہی ماحول تھا۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، لمبے لمبے 2-3 گہرے سانس لیے، پھر وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ دروازے کے نزدیک تھی، مگر اسے دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹٹول کر دروازے کا ہینڈل ڈھونڈا، اسے گھمایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر کا وہی ماحول تھا۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، لمبے لمبے 2-3 گہرے سانس لیے، پھر وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ جب وہ دروازہ بند کر رہی تھی تو اسے کسی پرندے کی چیخ اور پروں کے پھڑپڑانے کی تیز آواز سنائی دی۔ پروں کی پھڑپڑاہٹ اور چیخ سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے پنجرے والا الو آ گیا تھا۔
پنجرے میں الو کا زخمی ہونا، بے پناہ خون کا پھیلنا، خون آلود پیر کے نشان اور اس زخمی الو کا پنجرے سے اٹھ جانا۔ تب اسے اس کا جملہ یاد آیا، نہ تم یہاں آتی، نہ پنجرے میں وہ آتا، نہ خون پھیلتا اور نہ اس خون میں ہم غسل کرتے۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ یہ کیا گورکھ دھندا تھا؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ خوش تھا اور اپنی آزادی کو تانیہ سے منسوب کرتا تھا، اور اسی خوشی میں وہ اسے ایک تحفہ دے گیا تھا۔ تانیہ نے بیڈ پر بیٹھ کر اس تحفے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ خوبصورت چمڑے کی جلد تھی، وہ کتاب نہ تھی، ڈائری تھی، بغیر لائنوں کا سفید چمکدار کاغذ، سارے ورق سادہ تھے، ان پر کچھ لکھا نہ تھا۔ یہ عجیب تحفہ تھا۔ اس نے اس ڈائری کو ایک کیسٹ نکال کر اس کے کور میں رکھ دیا۔ وہ ڈائری بڑے آرام سے کور میں آ گئی۔ تب اس نے اس کور کو ویڈیو کیسٹوں کے درمیان رکھ دیا۔ اب اس تحفے پر آسانی سے کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کمرے میں دردانہ کے سوا اور کوئی نہیں آتا تھا۔ دردانہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، وہ اس کی چیزوں کو بالکل نہ چھیڑتی تھی، بہت احتیاط سے صفائی کر کے چلی جاتی۔ کبھی کبھار افضل آ جاتا تھا، وہ بھی تانیہ کے اصرار پر، تھوڑی دیر بیٹھتا، گپ شپ لگاتا اور چلا جاتا۔ خالہ فرزانہ اپنے مرض کی وجہ سے اوپر آتی ہی نہ تھی۔ تب تانیہ یہاں نئی نئی آئی تھی اور اس نے اپنا کمرہ سیٹ کیا تھا، تو کچھ اس کے اصرار اور کچھ اپنے شوق میں اس کا کمرہ دیکھنے کے لیے اوپر آ گئی تھی۔ اب تانیہ کی آنکھوں میں نیند اتر رہی تھی، اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹی تو 5 منٹ کے اندر گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح جب منہ ہاتھ دھو کر نیچے پہنچی تو خالہ فرزانہ ڈائننگ ٹیبل پر حسب معمول اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائیں اور بولی، آؤ تانیہ۔ آ گئی خالہ، تانیہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ انہیں سلام کیا اور کرسی کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ سلام کے جواب میں خالہ فرزانہ نے دعائیں دیں۔ دردانہ کہاں ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ آ رہی ہے، چائے لینے گئی ہے۔ میں آ گئی بی بی۔ دردانہ یہ کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، چائے کی کیتلی میز پر رکھی، اسے ٹی کوزی سے ڈھکا اور کرسی گھسیٹ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ جب سے تانیہ آئی تھی وہ اسے ناشتے کی میز پر ساتھ ہی بٹھاتی تھی۔ خالہ فرزانہ کو شروع میں اعتراض ہوا تھا، وہ نوکر اور مالک کے درمیان تھوڑے بہت فاصلے کی ضرور قائل تھی، مگر تانیہ کی خوشی کی خاطر اس معاملے کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ بھائی کہاں ہے؟ تانیہ نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی اپنے کمرے میں ہوگا اور سو رہا ہوگا، ناشتہ نہیں کریں گے وہ؟ اس نے کبھی ہمارے ساتھ ناشتہ کیا جو آج کرے گا؟ اب خالہ ایسا بھی نہیں، انہوں نے کئی بار ہمارے ساتھ ناشتہ کیا ہے۔ اب رہنے بھی دو تانیہ، سال میں 1-2 مرتبہ کر لیا تو اس کو باقاعدہ ناشتہ کرنا کہتے ہیں۔ اچھا ٹھہرے، میں انہیں اٹھا کر لاتی ہوں۔ لیجیے، میں خود ہی آ گیا، افضل نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ خالہ ضرور میری برائیاں کر رہی ہوں گی۔ بھائی ایسی ویسی، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ دردانہ اسے دیکھ کر اٹھ گئی، اس کے لیے سکے ہوئے سلائس لانے کے لیے۔ خالہ آپ مجھ کوارے کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں؟ افضل نے مسخرے پن سے کہا۔ تو کر لینا شادی، میں نے منع کیا ہے؟ خالہ جل کر بولی۔ انہوں نے منع کیا ہے، افضل نے بڑی معصومیت سے کہا۔ خالہ فرزانہ سمجھی کہ افضل نے تانیہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ ایک دم چونک گئی، خود تانیہ بھی یہی سمجھی کہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ وہ حیرت بھری نظروں سے افضل کو دیکھنے لگی۔ وہ انہوں نے، افضل نے کمرے کے باہر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ باہر کون ہے؟ کسی کو کھڑا کر کے آئے ہو کیا؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ اوہو خالہ، اتنی عقل مند ہو کر بھی آپ میرا اشارہ نہیں سمجھی۔ وہ کمرے والے صاحب، افضل نے یہ کہہ کر ایک لمحے کو توقف کیا۔ خالہ فرزانہ کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہوئے، تب وہ بولا۔ اس گھر کو فروخت کرنے کی دوسری شرط یہ تھی کہ گھر میں بچے نہ ہوں تو اچھا ہے۔ اب اگر خالہ میں شادی کر لیتا تو ان 8 سالوں میں کتنے بچے آپ کے دائیں بائیں کھیل رہے ہوتے، تو پھر ہم کہاں ہوتے؟ افضل کی یہ بات سن کر تانیہ بے اختیار مسکرا پڑی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں بھائی، آپ نے اس وجہ سے اب تک شادی نہیں کی؟ ارے تانیہ، تم کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ یہ 1 نمبر کی چیز ہے، افضل جس کا نام ہے۔ خدا کا شکر ہے خالہ، آپ نے مجھے 2 نمبر کی چیز نہیں کہا۔ افضل ہنس کر بولا۔ بھائی ایک بات بتائیں، تانیہ نے سنجیدگی اختیار کی۔ 1 نہیں 2 بات پوچھیں، لیکن یہ باتیں شادی سے متعلق نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تانیہ نے وعدہ کر لیا، پھر بولی۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس پراسرار کمرے کو کبھی کسی نے کھولنے کی کوشش کی؟ نہیں، آج تک نہیں، افضل نے کہا۔ لیکن یہ خیال آپ کے دل میں کیوں آیا؟ ہو سکتا ہے یہ دروازہ بند ہی نہ ہو، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ وہ بند ہے یا کھلا ہوا؟ اگر کھلا ہو تو اندر جانے کی ہمت کی جائے، آخر پتہ تو چلے بند دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے یہ دروازہ مقفل نہیں ہے؟ افضل نے سوال کیا۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ میں سے کسی نے اس دروازے کے ہینڈل کو گھمانے کی کوشش نہیں کی یا کی ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں کی، اور وہ اس لیے نہیں کی کہ سب کا مالک مکان وسیم نے مجھے سختی سے اس سلسلے میں منع کیا تھا، پھر میں کیوں خواہ مصیبت مول لیتا؟ ویسے میں روشن علی صاحب کی تلاش میں پاکستان کوارٹر گیا تھا، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ اسلام آباد شفٹ ہو چکے ہیں۔ وہ جس محکمہ میں ملازم تھے وہ دفتر ہی اسلام آباد منتقل ہو گیا ہے۔
تانیہ تمہارے سر پر اس کمرے کا بھوت کیوں سوار ہو؟ کیا اگر تم کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ پہلے اس گھر میں کیا کم پراسرار واقعات ہو رہے ہیں؟ اس رات کا واقعات جب بھی یاد آتا ہے دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگتا ہے۔ ارے خالہ، آپ روز بروز اتنی بزدل کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ آپ ڈرے نہیں، میں کروں گی یہ کام، تانیہ نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ خالہ فرزانہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے منع کیا۔ تب اس نے دیکھا دردانہ آ رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر ناشتہ بھی سب نے بڑی خاموشی سے کیا۔ ناشتے کے بعد جب دردانہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی تو تانیہ افضل سے مخاطب ہوئی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی جب آپ خاتون ہو کر جرت کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہیں، میں تو پھر مرد ہوں، میں بھلا کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ افضل نے پالیسی بیان کی۔ آئیے بھائی پھر چلیے، چل کر دیکھتے ہیں، نیک کام میں دیر کاہے کی؟ اے تانیہ، کچھ ہوش کے ناخن لو، بابلی ہوئی ہو کیا؟ خالہ، جب دروازہ مقفل ہے تو وہ ہمارے ہاتھ لگانے سے توڑا ہی کھل جائے گا؟ ہم کوئی تالا توڑ کر تو کمرے میں داخل نہیں ہو رہے، ہم تو صرف ہینڈل گھما کر دیکھیں گے، اگر تالا کھلا ہوگا تو تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھیں گے، تانیہ نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ خالہ، تانیہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا، جو مرضی آئے کرو، میں تو جاتی اپنے کمرے میں۔ خالہ فرزانہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے لگی۔ خالہ ٹھیک ہے، آپ چلیں اپنے کمرے میں، ہم ابھی آ کر آپ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تانیہ بھی کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ تانیہ کے دل میں ذرا سا بھی خوف نہ تھا، اسے معلوم تھا کہ دروازہ کھلا ہوا اور اب اس کمرے میں کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ رخصت ہو چکا ہے، اس لیے وہ بے خوفی سے آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے پیچھے افضل تھا۔ خالہ فرزانہ کمرے سے ابھی نکل نہ پائی تھی۔ تانیہ اور افضل اسی پراسرار دروازے کے سامنے آ کر رک گئے۔ افضل کو گرچہ اس گھر میں شفٹ ہوئے 7-8 سال ہو چکے تھے، مگر اس نے آج تک اس دروازے کو بغور نہ دیکھا تھا۔ آج اس نے پہلی بار اس پراسرار دروازے کو بغور دیکھا۔ دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا، وہ تعویذ کالے کپڑوں میں سلا ہوا تھا اور نائلون کی کالی ڈوری اس میں لگی ہوئی تھی۔ سفید سٹیل کے ہینڈل میں اس کالی ڈوری کو 3-4 بل دے کر تعویذ لٹکا دیا گیا تھا۔ ڈوری اس طرح ہینڈل کے گرد لپیٹی گئی تھی کہ وہ تعویذ گر نہیں سکتا تھا۔ افضل دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو تانیہ نے اسے روک دیا اور خود آگے بڑھ کر ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ افضل کا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ تانیہ بھی تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ اس اسنا میں اس نے ہینڈل پر دباؤ ڈال کر اسے گھمانا چاہا۔ ہینڈل تھوڑا سا گھما لیکن دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ مقفل تھا۔ تانیہ نے 2-3 بار ہینڈل کو اوپر نیچے کیا، دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ تب وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے 3 مرتبہ اس دروازے کو کھولا تھا اور جب بھی ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ رات ہی کو تو اس کمرے میں گئی تھی، اس لنگڑے شخص سے ملی تھی جو کسی ریاست کا راجہ دکھائی دیتا تھا۔ کیا یہ سب اس کا وہم تھا؟ اس کے تخیل کی پرواز تھی؟ اس کے ذہن کی کرشمہ سازی تھی؟ بھائی آپ ذرا کوشش کریں۔ افضل نے خاموشی سے آگے بڑھ کر ہینڈل کو زور دے کر اوپر نیچے کیا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ دروازہ لاک تھا۔ تانیہ یہ لاک ہے۔ اب تانیہ یہ کیسے کہتی کہ اب تک یہ دروازہ لاک نہیں تھا؟ 2-3 مرتبہ اس دروازے کو کھول چکی ہے، 1 مرتبہ اس کمرے کے اندر جا چکی ہے۔ وہ یہ بات نہیں کہہ سکتی، اگر کہتی تو یقینی طور پر اس کی دماغی حالت پر شبہ کیا جانے لگتا، مگر اسے خود اپنی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی؟ پھر اسے خیال آیا کہ لنگڑے راجہ نے ایک تحفہ اسے دیا تھا، وہ ایک خوبصورت ڈائری تھی۔ اس ڈائری کو اس نے ویڈیو کیسٹ کے کور میں چھپا کر کیسٹوں کی قطار میں لگا دیا تھا۔ اوپر جا کر اس ڈائری کو دیکھنا چاہیے۔ ارے کیا ہوا؟ پیچھے سے خالہ فرزانہ کی آواز آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اب پہنچی تھیں اور اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی ان دونوں کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ خالہ، دروازہ لاک ہے، افضل نے اطلاع دی۔ میرے لیے یہ کون سی نئی اطلاع ہے؟ یہ بات میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں جانتی ہوں، اور اس بات کو جانتے ہوئے مجھے 7-8 سال ہو گئے۔ یہ کہہ کر خالہ فرزانہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر افضل نے بھی بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اسے دفتر جانے کی تیاری کرنا تھی۔ اب وہ دروازے کے سامنے تنہا رہ گئی۔ اس نے اوپر جانے کے لیے زینے کی طرف قدم بڑھائے۔ 2-4 قدم چل کر وہ پھر رک گئی، واپس پلٹی۔ اس نے سوچا ایک مرتبہ اور کیوں نہ دروازے کی آزمائش کرے۔ اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، نیچے کی طرف دباؤ ڈالا۔ ہینڈل نیچے ہو گیا مگر دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ واقعی مقفل تھا۔ اسے اپنی ذات کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اب وہ یقین اور غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار اب اس ڈائری پر تھا جو اس نے کیسٹوں کی قطار میں چھپائی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی، دروازہ بند کیا اور دھڑکتے دل سے کیسٹوں کے شیلف کی طرف بڑھی۔ نزدیک جا کر اس نے بے قراری سے کیسٹوں کی قطار پر نظر ڈالی۔ تب اسے وہ کیسٹ کور نظر آ گیا جس پر کوئی لیبل نہیں لگا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ کور باہر نکالی اور اس کور میں سے وہ ڈائری کھینچ لی۔ چمڑے کی جلد والی خوبصورت ڈائری موجود تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر یہ ڈائری نہ ملتی تو وہ اپنی نظروں میں ہی پاگل قرار پاتی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ اب تک جو کچھ ہوا وہ اس کے ذہن کی اختراع تھا۔ مگر اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لنگڑے راجہ کا تحفہ ضرور تھا اور یہ تحفہ اسے اس کمرے کے اندر دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں کس طرح گئی تھی؟
اگر دروازہ اس وقت کھلا تھا تو اب کس طرح بند ہو گیا تھا؟ یہ سب کیا اسرار تھا؟ یہی کیا، اس کی زندگی میں بہت سارے اسرار تھے۔ اس کی زندگی کسی معمہ سے کم نہ تھی۔ چاروں طرف اشارے ہی اشارے تھے۔ ان اشاروں کا کوئی حل نہ تھا۔ لوگ اسے ترکش کیوں کہتے تھے؟ دادا اعظم نے اس کا اصل نام ترکش بتایا تھا۔ پھر وہ پراسرار شخص کالا چراغ، اس نے بھی آ کر ترکش ہی کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نام کس نے رکھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنا نام تانیہ ہی سنا تھا۔ پھر وہ جس گھر میں پلی بڑی اور جن کو اپنا ماں باپ سمجھتی رہی وہ اس کے ماں باپ ثابت نہ ہوئے۔ لاہور سے اسے کراچی کیوں منتقل کیا گیا؟ انکل عامر اسے لاہور واپس کیوں نہیں بلاتے تھے؟ پھر وہ پراسرار خواب، دادا اعظم کا لفافہ، پراسرار کمرہ، ایک سلسلہ تھا سوالوں کا۔ سوال ہی سوال تھے، جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کاش کوئی ایسا ہو جو اس کی ذات سے پردہ اٹھا سکے، جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ کاش کوئی بتا سکتا۔ بڑی شدید خواہش تھی، اتنی شدت سے تو اس نے آج تک سوچا نہ تھا۔ بھلا کیسے معلوم ہوگا یہ سب کچھ، کون بتائے گا؟ تبھی اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر قالین پر گر پڑی۔ اس نے جھک کر ڈائری اٹھائی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایسے اس کے ورق کھول کر تیزی سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر پڑی تو وہ کچھ حیران سی ہوئی۔ ڈائری کے اندر اسے چند صفحات پر کوئی تحریر نظر آئی۔ حالانکہ جب اس نے ڈائری کور میں رکھی تھی تو اس وقت اس پر ایک لفظ بھی تحریر نہ تھا۔ اپنا شبہ دور کرنے کے لیے اس نے ڈائری کے صفحات کو پھر دیکھا اور پھر اس نے ان صفحات کو پکڑ لیا جن پر واقعی کچھ تحریر تھا۔ وہ بڑی خوش خط تحریر تھی، ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح ٹنکا ہوا تھا۔ یہ تحریر کالی روشنائی سے لکھی گئی تھی۔ اس نے تحریر کا پہلا صفحہ نکالا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہم بتائیں گے کہ تم کون ہو۔ تمہارے دماغ میں آنے والے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ چلو پہلے اپنے بارے میں جان لو، پھر جو چاہے سوال کر لینا۔ تمہارے والد ایک بہت بڑے زمیندار کے بیٹے تھے۔ تمہارے دادا سر راؤ فرمان علی بڑے اثر و رسوخ کے آدمی تھے۔ انہوں نے انگریزوں سے سر کا خطاب پایا، بڑے نیک دل انسان تھے۔ ساون پور میں انہوں نے اپنی رہائش کے لیے جو حویلی بنوائی تھی وہ اپنے طرز کی انوکھی تھی اور دور دور سے لوگ اس حویلی کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ سر فرمان کو دیہات کی زندگی بہت پسند تھی، لیکن ان کے بیٹے یعنی تمہارے والد راؤ شمشاد گاؤں کی زندگی سے الرجک تھے۔ انہوں نے تمہارے دادا سے ضد کر کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک کوٹھی بنوا لی تھی۔ ماڈل ٹاؤن کی اس کوٹھی میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ تمہارے والد راؤ شمشاد اپنے باپ کی طرح نیک نیت انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کے مقابلے میں تمہارے چچا راؤ احمد علی نے کبھی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ نیکی کرنا اور غریبوں کے کام آنا تو دور کی بات ہے۔ وہ ایک سازشی ذہن کا شخص تھا۔ وہ بچپن سے ہی اتنا شاطر تھا، شرارت خود کرتا تھا لیکن ڈانٹ بڑے بھائی یعنی تمہارے والد کو پڑتی تھی۔ تمہارے والد راؤ شمشاد اپنے بڑے پن میں اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی زندگی بھر یہی عادت رہی۔ تمہارے چچا نے اپنی خو نہ چھوڑی اور تمہارے والد نے اپنی وضع نہ بدلی۔ سر فرمان علی کے انتقال کے بعد وصیت کے مطابق زمینیں اور دیگر جائیداد تقسیم ہو گئی۔ جائیداد کی تقسیم کے ساتھ ہی ساون پور کی حویلی بھی منقسم ہو گئی تھی، لیکن تمہارے والد والے حصے پر بھی تمہارے چچا کا قبضہ تھا، کیونکہ تمہارے والد کو دیہاتی زندگی پسند نہ تھی، اس لیے وہ شاذ ہی ساون پور کا رخ کرتے تھے۔